آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. ایک بار درود پاک یا ایک تسبیح یا 1,00,000 1 کروڑ 1 ارب جتنا بھی درود پاک پڑھیں، میرے آقا کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے ہمیشہ پڑھیں. حضور کی جالیوں مبارک کے سامنے بیٹھ کے پڑھیے. میرا ایک مشورہ ہے کہ یہاں نہ پڑھا کرے، آپ اپنے گھر میں، دفتر، دکان، اپنے مقام پہ نہ پڑھا کرے، بس صرف حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرے. ایک درویش تھے، میں ان سے کئی بار ملا ہوں، 20 میں فوت ہوئے ہیں، 2020 میں. 40 سال مسلسل انہوں نے مجھے بتایا، 40 سال مسلسل حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے وہ درود و سلام پڑھتے تھے. 40 سال مسلسل 40 سال درود و سلام پڑھتے تھے. بہت پرانی بات ہے، میں نے ان سے عرض کیا، غالباً 20-22 سال کم و بیش، اس سے زیادہ ہوگی. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا درود کیسے پڑھیں؟ ایسے اشارہ کیا حضور کی جالیوں کے سامنے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اندر 3 افراد ہیں. میں نے کہا کہ حضور کی جالیوں کے سامنے دنیا کے جس کونے میں جا کر بیٹھ پڑھ، پر تصور ان جالیوں کا. اگر عشق مصطفیٰ تیرے سینے میں ہے، مرے گے جہاں تو مدینے میں ہے. جہاں بھی مرے گا تو ہوگا جہاں، پر تو مدینے میں ہوگا. کملی والے کی عشق اور محبت اگر تیرے سینے میں ہے تو پھر تو مدینے میں ہے. میں کہ جالیوں کے سامنے بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھ، تصور جالیوں کا ہو. تو 1,00,000 دفعہ پڑھ، تصور جالیوں کا، کہ حضور کی جالیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضور براہ راست میرا درود سن رہے ہیں، براہ راست میرا درود سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ان کی مسکراہٹ کی کیفیت میرے اندر ایسے ہے کہ میرے سارے دکھڑے، میرے سارے درد، میرے سارے غم، میری ساری پریشانیاں بس ختم ہو گئیں، گھل گئی، ختم ہو گئیں، گھل گئی. میرے سارے مسائل حل ہو گئے، میری ساری مشکلیں دور ہو گئیں، گھل گئیں. اگر آپ جالیوں کے سامنے درود پاک پڑھنے کی جذبے کو لے کے پڑھیں نا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اب میرے ساتھ عالم یہ ہے، میں جالیوں کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھتا ہوں تو میرے دائیں حضرت ابوبکر، دائیں حضرت عمر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حضور کا جلوہ میرے سامنے بالکل سامنے آ جاتا ہے. مشق کر کر کے اب کیفیت یہی ہے کہ جالیاں ایک پل میں بیٹھتی میرے سامنے کھل جاتی ہیں اور جالیوں کے آگے تحت نظر پورا منظر اور پورے جلوے آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میرے پاس ایک طالب علم آیا، مجھے کہنے لگا کہ کوئی مجھے وظیفہ بتا دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اچھے نمبروں میں میرا میرٹ بن جائے. میں نے کہا درود پاک پڑھتے ہو؟ کہ ہاں. میں نے کہا یہی پڑھا کرو. کہ وہ پڑھتا ہوں، کوئی اور خاص چیز بتا دیں. میں نے کہا بڑی خاص چیز ہے درود پاک، یہ پڑھو. کہہ رہے نہیں اور خاص چیز بتائیں. چلو میں نے کہا میں درود پاک تو یہی رہتا ہے، میں اس کا خاص طریقہ بتا دیتا ہوں. پھر اس کو میں نے طریقہ بتایا. درود پاک کا ہر درود اس جذبے کے تحت پڑھ کہ اللہ کی 10 رحمتیں میرے اوپر آ رہی اور میں رحمتوں میں ڈوب گیا اور رحمتیں آئیں گی. ارے پھر میں نے اس سے ایک بات کہی، دیوانے سن، رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا. حدیث میں آتا ہے رحمت سے جنت ملے گی اور رحمت سے نبیوں کو بھی جنت رحمت سے ملے گی. یہ رحمت وہ چیز ہے. میں نے اس کو یہ بات سمجھائی نا کہ ایک دم اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. نہیں یہ تو بات آج تک سوچی نہیں تھی، ایسے بھی درود پڑھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. اور پھر میں نے اسے ایک حدیث قدسی بتائی اور آپ کو ہی بتاتا ہوں. حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے تو میری ذات سے جیسے گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. ہے سنا
بندے تو جیسے میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسے ہی تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کا گمان کر. میرے اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ گمان رحمت کرے اور میں اس کو عذاب دوں. اللہ کی غیرت کا یہ خاصہ نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت کا گمان کر, تصور کر, اور اس تصور اور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ. اس تصور اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ.